السلام علیکم پیارے بچوں، رکشی آپا آج پھر آپ کے لیے ایک بڑی مزے کی کہانی لے کر آئی ہیں۔ پیارے بچوں، شاہد کی والدہ کے انتقال کے بعد شاہد کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ اس وقت شاہد 10-12 سال کا تھا۔ ایک تو اس کی والدہ کا انتقال اور دوسرے گھر میں ایک نئی امی کی آمد سے شاہد بہت چڑچڑا ہو گیا اور تھوڑا سا بدتمیز بھی۔ اسکول میں بھی اس کا دھیان پڑھائی سے زیادہ دوسرے کاموں کی طرف رہنے لگا۔ شاہد کے والد، نئی امی اور پھر چھوٹے 2 بہن بھائیوں کی آمد پر شاہد کو ایک دم نظر انداز کر بیٹھے۔ ان حالات میں شاہد نے خود سے بہت بڑے بڑے دوست بنا لیے اور شام کو وہ ان بڑے بڑے دوستوں کے ساتھ گلی کے کسی کونے میں کسی کھمبے کے نیچے کھڑے ہو کر سگریٹ کے کش لگانے لگا اور رات کو دیر دیر تک گھر سے باہر رہنے لگا۔ یہ دوست اسے اکثر رات کو فلم دکھانے بھی لے جاتے یا کسی ایک دوست کے گھر بیٹھ کر وہ تاش کی گیم کھیلتے، اور تاش کی یہ بازی کبھی کبھار شرطیں لگا کر بھی ہونے لگی۔ لیکن پیارے بچوں، شاہد کو کوئی روکنے والا نہ تھا۔ نئی امی اپنے چھوٹے بچے پالنے میں مصروف تھیں اور ابا بھی اپنی نئی زندگی کی خوشیوں میں شاہد کو بھول کر بیٹھے تھے۔ اب کیا تھا بچوں، شاہد نے بہت معمولی نمبرز میں میٹرک تو پاس کر لیا اور پھر ایک عام سے کالج سے FA بھی پاس کر لیا، لیکن اس کے بعد شاہد کو اور تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ بس اس نے خود سے فیصلہ کر کے ایک ہوٹل پر ویٹر کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی غلط کارروائیاں جاری رہیں۔ شاہد ہوٹل سے فارغ ہو کر اکثر شام کو اپنے دوستوں، جن میں اقبال، مدثر اور کبھی کبھار منظر، مصطفیٰ، یہ لوگ بھی شامل ہوتے، یہ پانچوں گلی کے کسی تھڑے پر بیٹھ کر فضول لطیفے بازی میں مشغول ہو جاتے، سگریٹ اور پان کھاتے۔ لیکن اس دن تو حد ہو گئی۔ ہوا یوں کہ شاہد کے دوست منظر نے 2-3 سگریٹ پلانے کے بعد شاہد کو کہا کہ لو، آج میں تمہیں ایک ایسا سگریٹ پلاؤں جو تمہیں ہر فکر غم سے آزاد کر دے۔ یہ سگریٹ پی کر تم سیدھا پرستان کی سیر کو نکل جاؤ گے، جہاں نہایت حسین منظر ہوتے ہیں۔ شاہد نے کہا، نہ یار، میں نشہ نہیں کروں گا، بس عام سگریٹ کافی ہے۔ مگر اس کے دوست نے بہت ضد کر کے اسے طرح طرح کے لالچ دے کر وہ سگریٹ پلا دیا۔ اب بچوں کیا تھا، اس زہریلے سگریٹ کو پی کر شاہد کو واقعی میں اپنا ہوش نہ رہا اور بس وہ ہنستا گیا، کہے لگاتا گیا، لیکن یہ سب وقتی نشہ تھا۔ اور یوں بچوں، شاہد کو اس زہریلے سگریٹ کی ایسی عادت پڑی کہ پھر ہر شام وہ اس کے کش لگانے لگا، اور اس زہریلے سگریٹ کو خریدنے کے لیے شاہد جو کماتا وہ اپنی تمام رقم ضائع کر دیتا۔ اب ہوا یوں کہ بس چند مہینوں میں شاہد کی صحت خراب ہونے لگی اور دن بھر وہ نقاہت، کمزوری اور تھکن کی وجہ سے اپنے کام پر جانے کے قابل نہ رہا۔ ادھر اس زہریلے سگریٹ کی عادت اور لت کی وجہ سے وہ اس کے بغیر مرنے والا ہونے لگا، اور وہی دوست جو اسے اس سگریٹ کی طرف لے کر آئے تھے اب اس کی مدد کرنے کو تیار نہ ہوئے، اور یوں وہ بیمار ہو کر بستر پر پڑا رہنے لگا۔ چند دن تک شاہد کے باپ، شاہد کے ابا نے اس کی یہ حالت دیکھی کہ شاہد کا رنگ سیاہ پڑتا جا رہا ہے اور وہ بات کرتے ہوئے کانپنے لگا ہے، تو وہ ایک دم سمجھ گئے کہ او خدا، شاہد کو کسی نشے کی عادت ہو چکی ہے۔ بس پھر کیا تھا، وہ تھے تو اس کے ابو ہی نا۔ انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ یہ سب ان کی لاپرواہی اور شاہد کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ سو وہ فوراً شاہد کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ شاہد اس وقت بھی نیم بے ہوش، زرد رنگت اور کانپتے ہاتھوں سے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے تمام حالات سن کر سب سے پہلے تو شاہد کے ابا سے کہا کہ یہ سب بچے پر نظر نہ رکھنے کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ یہ دیکھتے کہ بچہ راتوں کو کن دوستوں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی حرکات و سکنات کیا ہیں اور اس کے معمول میں آنے والی تبدیلی کی خبر رکھتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ بہرحال ہر بیماری کا علاج ممکن ہے، نشہ بھی ایک بیماری ہے۔ اور پھر بچوں، ڈاکٹر صاحب نے شاہد کا علاج شروع کر دیا اور اس کے ابا کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے شاہد پر بھرپور توجہ دی، اور جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اسے دوبارہ کالج میں داخل کروایا تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے۔ اور پھر وہی شاہد اپنے ابا کی محبت پانے کے بعد بہت بڑا افسر بن گیا۔ اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے کہ آپ ہمیشہ اچھے دوست بنائیں، اچھے دوستوں کی صحبت میں رہیں۔ ٹھیک، روز کی طرح کل تک
रक्षी आपा आपसे इजाजत चाहती हैं। कल फिर एक और प्यारी सी मजे की कहानी के साथ मैं फिर आपके पास आऊंगी।